السلام علیکم۔ آج کی کہانی فرش کا نقش۔ ایک پرانے شہر کی تنگ گلی میں رہتا ہے غریب مگر ہنرمند جولاہا۔ اس کا نام تھا کریم بخش۔ وہ دن بھر کھٹی پر کام کرتا، رنگ برنگے دھاگوں سے کپڑے بناتا، اس کے ہاتھوں سے خوبصورت قالین، مگر اس کی اپنی زندگی سادہ، چھوٹا سا گھر، محدود ضروریات، مگر دل میں محنت اور امید زندہ رہتی۔ کریم بخش کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی رہتی تھی۔ پیاری بیٹی کا نام تھا سوریا۔ سوریا بہت ذہین اور نرم دل، وہ اکثر باپ کے پاس بیٹھ کر دھاگوں کے رنگ گنتی رہتی تھی۔ وہ پوچھتی، بابا یہ رنگ، وہ پوچھتی یہ سرخ رنگ کیوں؟ کریم بخش مسکرا کے جواب دیتا، بیٹی یہ زندگی کی خوشبو کا رنگ ہے۔ کھڈی کی آواز صبح سے شام تک گھر میں مسلسل سنائی دیتی تھی، ٹک 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 ٹک۔ دھاگے چلتے اور آہستہ آہستہ نقش بناتے، کبھی پھول، کبھی بیلیں، کبھی ستاروں جیسے ڈیزائن۔ کریم بخش کا فن واقعی کمال کا تھا، مگر بس بدقسمتی یہ تھی کہ اکثر اسے محنت کا معاوضہ پورا نہیں ملتا تھا۔ بازار کے امیر تاجر سے بنائے ہوئے قالین خریدتے مگر اسے مہنگے دانوں میں بیچتے تھے، مگر کریم بخش کو بس تھوڑے سے پیسے ملتے جس سے مشکل سے گزارا ہوتا، مگر اس نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ ہمیشہ خاموش محنت کرتا اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا تھا۔ ہمیشہ ایک دن ایک امیر سوداگر اس کی دکان پر آیا، اچانک اس کے ساتھ دو نوکر اور ایک ہاتھ میں نمونہ۔ اس نے کہا، مجھے ایسے ہی بڑا قالین چاہیے، مگر اس سے زیادہ خوبصورت، اس پر خاص نقش جو محل کے حال میں بچھے۔ کریم بخش نے نمونہ غور سے دیکھا اور سر ہلا کر کہا، میں کوشش کروں گا ضرور، مگر اس میں وقت لگے گا۔ سوداگر نے سخت لہجے میں کہا، وقت زیادہ نہیں ہے، جس سے 2 مہینے میں قالین چاہیے مکمل، ورنہ سودا ختم سمجھو۔ کریم بخش نے چپ چاپ یہ شرط قبول کر لی، کیونکہ اس کے پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی۔ گھر کے اخراج بڑھ رہے تھے اور سوریا کی تعلیم کا خرچ بھی۔ اس کے دل میں ایک اچانک امید جاگی۔ اس رات اس نے نئے دھاگے نکالے، سرخ، نیلے، سنہری، سبز رنگ کے۔ پہلی کھڈی کے سامنے بیٹھ کر سوچنے لگا، کیسا نقش بناؤں جو واقعی منفرد اور یادگار ہو۔ ہمیشہ سوریا آہستہ سے باپ کے پاس آئی اور بولی، بابا یہ قالین کس کے لیے بنا رہے ہو؟ کریم بخش نے کہا، بیٹی ایک امیر آدمی کے محل کے لیے بنا رہا ہوں۔ سوریا نے دھاگے کو ہاتھ میں لے کر کہا، بابا اسے پھول بھی بننا ضروری ہوتا ہے، یہ پھولوں سے چیزیں خوبصورت لگتی ہیں بہت زیادہ، ہمیشہ۔ بابا کریم بخش مسکرایا اور بولا، بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو واقعی۔ پھر اس نے کام شروع کیا۔ کھڈی میں آواز گھر میں گونجنے لگی، مسلسل دن میں صبح اور شام اور رات تک وہ قالین بناتا رہا، ہر دھاگے کو سوچ سمجھ کر ڈالتا، ہر نقش آہستہ آہستہ وہ ابھرتا جاتا تھا۔ کبھی بیلیں بناتا، کبھی ستارے جگماتے۔ سوریا اکثر پاس بیٹھ کر دیکھتی اور خوشی سے کہتی، بابا یہ قالین بہت خوبصورت بن رہا ہے۔ کریم بخش تھکا بھی ہوتا مسکرا دیتا، بیٹی کی محبت دیکھ کر اس کے دل میں نئی طاقت پیدا ہو جاتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، اب قالین آدھا بن چکا تھا، اس کی خوبصورتی واقعی حیران کن تھی۔ ہر آنے والا دیکھ کر تعریف کے بغیر نہ رہتا تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے، ایسے نقش ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھے، مگر کریم بخش کو فکر تھی کہ وقت کم ہے اور کام ابھی بہت باقی ہے، اس لیے وہ مزید محنت کرنے لگا۔ دن رات، ایک رات جب وہ کام کر رہا تھا خاموش، تو سوریا نے پوچھا، بابا اتنے تھکے ہوئے کیوں ہو؟ کریم بخش نے نرمی سے کہا، بیٹی محنت کے بغیر خواب پورے نہیں ہوتے کبھی۔ یہ قالین صرف دھاگوں کا نہیں، ہماری امیدوں کا بھی ہے، یاد رکھنا ہمیشہ یہ بات، بیٹی میری زندگی کا سبق۔ سوریا نے سر ہلا کر کہا، بابا میں بھی بڑی ہو کر آپ کی طرح محنت کروں گی اور خوبصورت چیزیں بناؤں گی دنیا کے لیے۔ کئی ہفتے کی محنت کے بعد آخر وہ دن جب قریب آیا اور قالین مکمل ہوا، وہ واقعی حیرت انگیز، خوبصورت اور دلکش تھا، جیسے رنگوں کی کہانی زمین پر بچ گیا ہو، خاموش۔ کریم بخش نے اسے غور سے دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا رب کا، جس نے ہنر دیا اسے۔ واقعی اگلے دن سوداگر آیا قالین دیکھنے کے لیے۔ وہاں اس نے جب قالین دیکھا تو چند لمحے خاموش تھا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں فوراً، یہ واقعی شاندار ہے مگر اس نے قیمت کم دینے کی کوشش کی، جیسے اکثر تاجر کرتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ مگر کریم بخش نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، جناب یہ میری مہینوں کی محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں اس سے کم قیمت قبول نہیں کر سکتا۔ آخر سوداگر کو اس نے مناسب رقم دی اور کریم بخش کو آخر کار گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اتنے پیسے پہلی بار آئے تھے۔ کریم بخش نے سب سے پہلے سوریا کے لیے کتابیں خریدی اور گھر کی ضرورتیں پوری کی۔ پھر رات کو بیٹھ کر اس نے سوچا کہ اصل خوشی پیسے نہیں بلکہ
وہ لمحے ہیں جب انسان اپنی محنت کا پھل دیکھتا ہے اور اپنے پیاروں کی خوشی محسوس کرتا ہے دل سے۔ سچی یہی زندگی کا اصل دولت ہوتی ہے۔